السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عالیہ حسین کے قلم سے تحریر کردہ ناول دعا سالہ کے تو کی ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ نو تم جاؤ، میں وہیں آتی ہوں۔ وہ مرر کلچ میں ڈالتی، کلچ کو وہیں پر رکھتی اس کے پیچھے چلی گئی۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں، کندھوں پر سیدھے کھلے بال، وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ کیسے ہو واحد خان؟ ویٹنگ روم میں داخل ہو کر اس نے پاکٹ سے ایک ہاتھ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ بالکل فٹ۔ آپ سنائیں، ٹھیک تو ہیں؟ ارسا علی نظر ہی نہیں آئیں کافی دنوں سے آپ۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا بولا۔ مصروفیت بہت ہے۔ وہ کندھے اچکاتی اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تبھی میں نے سوچا خود ہی دیدار یار کراتے ہیں، وہ مزاحیہ بولا اور اس کا انداز دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی۔ اچھی سوچ ہے، پر اپنے کام کی بات کرو اب۔ وہ جانتی تھی وہ بنا مطلب کے وہاں نہیں آیا تھا۔ سمجھتی ہیں آپ مجھے لیکن بات یہاں نہیں ہو سکتی تو چلے کسی ریسٹورانٹ میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا ہنس کر بولا۔ آج؟ اس نے واحد کو دیکھا اور گلاس ڈور سے اپنے بتیک کا جائزہ لیا۔ اوکے لیٹس گو۔ وہ مطمئن ہو کر اٹھی، وہ بھی سر ہلا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ واحد خان نے اس کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ سن گلاسز آنکھوں پر لگاتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ واحد بھی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ یہ منظر اپنی گاڑی میں بیٹھے اسفند یارڈے بہت غور سے دیکھا تھا۔ میں جاؤں اسے لینے؟ اس کو عجیب سی بے کلی تھی۔ وہ حویلی میں ہوتا نہیں تھا، زیادہ تر ڈیرے پر ہوتا تھا، پھر بھی پس مردگی سی اس پر چھائی ہوتی تھی۔ حویلی جانے کا وقت ہوتا تو بے دلی سے چلا جاتا۔ ابھی نعیمہ نے ذکر ہی کیا تھا توبہ کو لانے کی۔ وہ بے تابی سے بول پڑا۔ نہیں بیٹا، اس کے دادا سائی کا حکم ہے، وہ کچھ دن تک ابھی وہیں رکے گی۔ ان پر خود بوجھل پن چھایا ہوا تھا۔ وہاں سے بھی ابھی شاہ بی بی نے فون کر کے انہیں بتایا تھا کہ توبہ کو انگوٹھی پہنائی ہے ارحم کے نام کی۔ وہ پریشان تھیں، اگر اسفند کو بات پتہ چلی تو نہ جانے کیا ہنگامہ کھڑا ہوگا۔ جی بہتر ہے، پھر چلتا ہوں۔ اس نے مسکرانے کی صحیح کی اور اپنے کمرے میں چلایا۔ اس کے انداز پر کسی نے غور نہیں کیا تھا۔ تم پریشان مت ہو، ارحم اچھا لڑکا ہے، اسفند سمجھ جائے گا اور توبہ بھی، ثروت نے انہیں تسلی دی۔ اپنی کیفیت پر وہ کشمکش میں تھا کہ وہ کیوں بے چینی کا شکار ہے۔ دل ہی نہیں لگ رہا تھا کہیں بھی اس کا۔ وہ سوچ رہا تھا اسے چلے جانا چاہیے یہاں سے۔ وہ کیوں رہ رہا تھا؟ وہ تو اپنے باپ سے ناراض تھا۔ کیا اتنی سزا کافی نہیں ہے؟ وہ کیوں سزا دے رہا تھا اپنے باپ کو؟ وہ سوچتا سر بیڈ پر گرا کر لیٹ گیا۔ ایک نظر کمرے پر ڈالی جو درمیانہ تھا۔ ایک بیڈ اور چھوٹی سی الماری تھی اور ایک ڈریسنگ ٹیبل تھا جو کافی چھوٹا تھا۔ حویلی کے باقی کمروں کی نسبت اس کا کمرہ بالکل سادہ تھا۔ ارشمان کو اپنے گھر کا کمرہ یاد آیا جس میں دنیا کی ہر آسائش تھی۔ سب کمروں سے بڑا تھا اس کا کمرہ۔ وہ لاڈلا تھا گھر کا اکلوتا ہونے کی وجہ سے۔ انہی سوچوں میں گم اس کا موبائل بجا۔ اس نے سوچوں سے نکل کر ایک نظر موبائل کو دیکھا جہاں ٹڈی کالنگ لکھا تھا۔ وہ نام پڑھ کر خود ہی ہنسا۔ وہ مشکل تو اس کے سینے تک آتی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام اس نے ٹڈی رکھا تھا، جو ابھی تک توبہ کے کانوں میں نہیں پڑا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا وہ کیا حشر کرے گی اس کا اس نام پر۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے مردہ لاش، مجھے وہیں چھوڑ کر خود چلے گئے۔ میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں، بس صرف مل جاؤ ایک بار۔ اس کے کال پک کرنے کی دیر تھی، آگے سے وہ شروع ہو گئی۔ اس کی باتوں پر الجھتا وہ اٹھ بیٹھا۔ سانس تو لے لو پہلے۔ ارشمان نے اس کا مزید ارادہ بولنے کا بھانپ کر ٹوکا۔ اس کے بعد پھر اس نے گہری سانس لی جس کی آواز اس نے بخوبی سنی تھی۔ اب شروع ہو جاؤ، وہ شرارت سے کہتا واپس لیٹ گیا۔ کیا مطلب، میں کوئی ریڈیو ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ اپنی بھول کر بھڑکی اس پر۔ اس سے کم بھی نہیں، وہ بڑبڑایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی بڑبڑاہٹ اس نے واضح نہیں سنی۔ کچھ نہیں، تم نے فون کیوں کیے؟ اس نے بات بدل کر اس کے فون کرنے کا مقصد پوچھا۔ ہاں، تم مجھے بتائے بنا وہاں سے چلے آئے، تم کیسے کر سکتے ہو ایسا؟ اسے واپس اپنے دکھ یاد آئے۔ بنا بتائے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہیں بتانا ضروری نہیں تھا، اور تمہیں معلوم بھی تھا میں تمہیں وہاں چھوڑنے گیا تھا اور واپس تو مجھے آنا تھا، اس نے عام لہجے میں کہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی، خود ہی اسے سمجھ نہیں آیا کیوں۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ آنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، حالانکہ اسے معلوم تھا وہ لوگ نہیں جانے دیتے اس کو، پھر بھی جیسے یقین تھا کہ اگر وہ کہے گی تو ارشمان اس کو وہاں سے لے جاتا۔ تو آ جاتی نا، میں واپس آ جاتا لینے۔ وہ بے ساختہ بولا۔ تو لے جاؤ ابھی، اس نے فوراً کہا۔ ابھی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، مجھے مزہ نہیں آ رہا یہاں، سب کچھ پرایا پرایا لگتا ہے۔ ایک ہی دن میں اس پر اداسی چھا گئی تھی۔ وہاں کے ماحول میں اجنبیت محسوس ہوتی تھی اسے۔ پاگل، ابھی نہیں آ سکتا لینے، کافی ٹائم ہو گیا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر اس پر وقت دیکھ کر کہا۔ مجھے پتا تھا۔ اف، میں کیسے رہوں گی اتنے دن یہاں؟ وہ کوفت سے سوچنے لگی، جیسے یہاں رہتی تھی۔ نہیں نا، وہاں اور یہاں میں فرق ہے۔ وہاں تو ساری زندگی رہ لوں میں،
یہاں ایک دن بھی مشکل ہوتا ہے گزارنا۔ وہ اپنی انگلی میں انگوٹھی کو دیکھ کر بولی، کچھ دن کی بات ہے یار، رہ لو وہاں، یہاں سب کو سکون مل جائے، خاص کر مجھے۔ اس کی اداسی ارشمان کو اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے شرارت سے بولا، تمہیں لاش کبھی سکون سے نہیں رہنے دوں گی، دیکھ لینا۔ حسب عادت وہ اس کے مذاق پر بھڑکی تھی۔ ہاں کیوں، میں نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے کہ تم میرا سکون برباد کرو۔ اسے موڈ میں دیکھ کر وہ بھی اپنے اصلی انداز میں واپس آیا۔ نہیں لیا تو لے لو گی ٹھیکہ، اس نے اترا کر کہا۔ وہ کس خوشی میں؟ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ارشمان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بہت بڑی خوشی میں۔ وہ انجان تھی کہ کیا بول رہی ہے، یا ان لفظوں پر اس نے دھیان نہیں دیا تھا، لیکن سامنے والا خوب سمجھ گیا تھا، اور اس کے دل کے نہا خانوں میں کئی جذبات اور احساسات جاگے تھے جو انوکھے تھے اور بالکل نئے۔ دونوں کے مابین خاموشی تھی۔ وہ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی انگوٹھے سے گھما رہی تھی تو وہ کہیں اور خواہشوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ خاموشی کا دورانیہ کافی لمبا ہو گیا تھا، دونوں طرف سے صرف ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز تھی۔ ارشمان کچھ خواہشوں کے سفر پر نکل کر نیند کی وادی میں چلا گیا تھا تو وہ سکون سے کسی اپنے کو اپنے پاس محسوس کرتی سو گئی تھی۔ دونوں کی سانسوں کی آواز ایک دوسرے کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی اور ایک سکون کی لہر ان دونوں کے چہروں پر تھی۔ رف حلیے میں بالوں کا جوڑا بنایا وہ صرف منہ دھلا ہوا تھا۔ کمرے سے باہر نکل آئی، صحن میں ہی ہمنا اور رضیہ بھی تھیں۔ ارے مرہا آؤ، کچھ کام تھا؟ نہ جانے کیوں ہمنا شرمندہ ہو گئی تھی۔ نہیں بھابھی، ویسے ہی حاشر کہاں ہے؟ السلام علیکم، اس نے ہمنا سے کہہ کر حاشر کا پوچھا، پھر اس کے ساتھ بیٹھی رضیہ کو سلام کیا۔ اپنی بھابھی کو وہ شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لان میں ہے، تمہارا پوچھ رہا تھا، میں نے کہا تم سو رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر جانے لگی۔ سنا ہے اس کا شوہر معذور ہے؟ رضیہ کو یاد آیا تو اس نے کچھ اونچی آواز میں ہمنا سے پوچھا، مقصد اسے ہی سنانا تھا۔ امی؟ ہمنا نے انہیں ٹوکا۔ ارے بھائی، ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں؟ ویسے بھی جس کی شادی ٹوٹ گئی ہو عین وقت پر، اس کے لیے تو ایسے ہی رشتے آئیں گے نا، انہوں نے نخوت سے کہا۔ الحمدللہ، میرا شوہر نام کا ہی نہیں بلکہ مثل یوسف ہے وہ، اور مکمل انسان ہے۔ باقی ظاہری خامیاں تو دنیا دیکھتی ہے اور دنیا اندھی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں پر لگا پردہ اب میں تو ہٹانے سے رہی۔ وہ واپس مڑ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ آخری لائن پر اس نے کندھے اچکائے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا، یوسف کے لیے تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھی جو اندھے تھے، ظاہری خامیاں دیکھتے تھے۔ اگر یہ لفظ وہ تب کہتی جب اس کی ذات کا اس نے تماشا بنایا تھا اس کے اپنوں کے بیچ، تو شاید آج وہ یوسف کی نظروں میں سرخرو ہوتی، پر اس نے دیر کر دی تھی۔ خامی تو ہے نا اب، ظاہری یا کچھ اور؟ اس کی بات پر انہوں نے تمسخر سے سر جھٹکا۔ میرے لیے وہ خامی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ پھر بھی مکمل ہے میرے لیے، فخر سے کہتی وہ باہر چلی گئی۔ مغرور لڑکی، دماغ 7ویں آسمان تک چڑھا رکھا ہے خود کا۔ پیچھے وہ بڑبڑانے لگی۔ ہمنا نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ وہ باہر لان میں آئی تو حاشر کے ساتھ فرحان تھا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی، پھر نظر انداز کر کے وہ حاشر کو اپنے پاس بلانے لگی۔ حاشی، آپ وہاں سے بال لے کر آؤ۔ فرحان اسے دیکھ کر رک گیا۔ بہانے سے اس نے حاشر کو بھیجا، وہ بھی اس کے پیچھے جانے لگی جب وہ اس کے سامنے آ گیا۔ کیسی ہو؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی جس پر مرہا نے سر جھٹکا۔ تمہیں کیسے؟ اپنے کام سے کام رکھو، سخت لہجے میں کہتی وہ اس کی سائڈ سے جانے لگی جب وہ پھر سے اس کے سامنے آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے سخت نظروں سے فرحان کو دیکھا۔ مرہا، میں تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں، تم میری بات سن لو اس وقت فرحان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جس پر وہ بدک کر پیچھے ہوئی اور اس کی بات کاٹی۔ فرحان، ڈونٹ ٹچ می، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کچھ بھی کہو۔ یہ سب تمہیں اس وقت اپنی ماں سے کہنا چاہیے تھا جس وقت انہوں نے یہ رشتہ توڑا تھا، سمجھ گئی؟ اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، درشتگی سے کہتی وہ مری۔ جب دروازے سے اندر آتے یوسف کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم؟ وہ اس کے قریب جاتی حیرت سے بولی۔ یوسف نے ہاں میں سر ہلایا جسے کہہ رہا ہو ہاں میں۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ ہلکی آواز میں اس سے پوچھنے لگی۔ آپ کو لینے؟ یوسف نے اسے دیکھا، دوپٹہ شانوں پر، بال جوڑے میں مکید، دھلا ہوا چہرہ، وہ کافی فریش نظر آ رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا مجھے لینے آؤ؟ اس کی بات پر حیرت سے مرہا نے ابرو چکائے، لیکن اس کی نظریں کہیں اور دیکھ کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ فرحان کو دیکھ رہا تھا جس کی نظریں مرہا کی پشت پر تھیں۔ ٹھیک ہے، اندر آؤ، کچھ سوچ کر اس نے یوسف کا ہاتھ تھاما۔ فرحان سے نظریں ہٹا کر اس نے بے تاثر نظروں سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے سفید نازک ہاتھ میں قید تھا، پھر اس کے چہرے کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی اسے دیکھ کر۔ امی سے ملواؤں تمہیں؟ وہ نرمی سے کہتی اسے اندر لے گئی۔ فرحان نے آنکھیں سکوڑ کر اس شخص کو دیکھا جو شلوار قمیض میں، براؤن شال، کندھوں پر سانولا رنگ، عام نقوش، لیکن اس کی شخصیت معمولی نہیں لگی اسے۔ وہ کوئی وڈیرا کسی گاؤں کا جیسے ہوتے ہیں گاؤں کے بڑے، وہ لگا تھا اسے۔ تم کبھی نہیں آئے نا ان سے؟ ملو، یہ میری بھابھی ہیں، عامر بھائی کی بیوی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس نے مسکرا کر اس کا تعارف ہمنا سے کروایا۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ کچھ رضیہ سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے خوش دلی سے یوسف کو سلام کیا۔ اس نے جواباً ہلکا سا سر ہلایا۔
अस्सलाम वालेकुम। मेरहा ने उसका तारुफ रज़िया से नहीं करवाया। वो भी बिना कुछ कहे सरता पैर यूसुफ को घूर रही थी। जब उसने झिझक कर उन्हें सलाम किया तो वो गड़बड़ा गई और नख़वत से जवाब दिया। मेरहा ने जताती नज़रों से उन्हें देखा और इस पर वो नाक सिकोड़ कर रह गई। बैठो, मैं अम्मी को बुलाती। उसे सोफ़े पर बिठाकर वो जाने लगी। जब यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ा, वो डर रहा था। उसे आदत नहीं थी लोगों में बैठने की, और तो और अनजान लोगों को देखकर ही घबरा जाता था कि यूं कहीं उनकी नज़रों में तमस्कुर नहीं देख सकता था अपने लिए। मैं बुलाती हूँ अम्मी को, तुम बैठो मेरहा। हमना मानी खीसी से मुस्कुराती अंदर चली गई। बज़ाहिर तो वो मुस्कुरा कर बैठ गई यूसुफ के बराबर में, लेकिन उसने दांत पीसे थे उसकी हरकत पर। क्या काम करते हो बेटा? रज़िया ने नाचार इतने शानदार शख्स को देखकर पूछ लिया। वो आम सा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और चेहरे पर संजीदगी उसे मुख्तलिफ बनाती थी। उनकी बात पर वह हैरत से उन्हें देखकर मिरहा को देखने लगा। उसकी नज़रों का मतलब समझकर मिरहा उनसे मुखातिब हुई। सारा दिन रोटियां तोड़ता है, उसने सोचा, लेकिन उनसे कहा नहीं। अपना बिजनेस है आंटी मेरे शोहर का। वो मेरे पर जोर देती मुस्कुराई। फिर एक बार फिर उन्होंने नाक सिकोड़ी। फिर तुम्हें तो कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, अपना ऑफिस जो है तुम्हारे पास। दरवाजे से दाखिल होता फरहान बोला, जो उसकी बात सुन चुका था। उसके लहजे में कुछ जताता हुआ था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसने भी मुस्कुरा कर जताया। ये कौन है? फरहान को देखकर उसके दिमाग में न जाने क्यों खतरे की घंटियां बज रही थी, इसलिए मिरहा के कान में उसने सरगोशी की। हमना भाभी का भाई। उसने भी सरगोशी में जवाब दिया। दोनों को सरगोशी में बातें करता देखकर उन माँ बेटे को आग लग गई थी। फरहान का बस चलता तो खींचकर मिरहा का हाथ यूसुफ के हाथ से अलग कर देता। जब यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ा था तो मिरहा ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी, न ही उसने महसूस किया था कि अभी भी उसका हाथ कैद है यूसुफ के हाथ में। यूसुफ ने चौंक कर उसे देखा और दिमाग में उसके नैना की बातें गूंज रही थी। उसने अजीब नज़रों से फरहान को देखा जो मिरहा को देख रहा था। उसे फरहान की वो नज़रें याद आईं जो लॉन में मिरहा की पुश्त पर थी। चलें? उसने फरहान से नज़रें हटाकर मिरहा से कहा। उसके लहजे में कुछ था जो उसने महसूस नहीं किया था। वो जाना तो नहीं चाहती थी, पर अब वो लोग बैठे थे तो अपना भरम कायम रखना था उसे। मैं सामान बैग में रखती हूँ, वो उससे कहती उठी। वैसे भी 2 दिन हो गए थे उसे आए। उसने महसूस किया था आमिर और हमना के बीच एक तनाव सा था। हमना का रवैया आमिर के साथ कुछ तल्ख था। आसिया हमना के साथ वहाँ आई। वो शायद अब नमाज़ पढ़ रही थी। असर की उनके सर पर दुपट्टा था, हिजाब स्टाइल में, और हाथ में तस्बीह थी। वो यूसुफ से बड़ी शफकत से मिली। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। उनकी इतनी अपनायन पर उसने नाचार जवाब दे दिया और यूँ उनकी छोटी छोटी बातों पर सर हिलाता मुख्तसर जवाब दे रहा था। उसकी नज़रें बार बार सामने उठ रही थी, जहाँ एक दरवाज़ा था और वहाँ से मिरहा अंदर गई थी। अंदर जाओ बेटा, यहाँ गर्मी है। हमना भाई को मिरहा के कमरे में छोड़ा। आसिया उसकी बेचैनी और नज़रें महसूस करती आंखों ही आंखों में इशारा करके हमना से मुखातिब हुई, हालांकि पंखा चल रहा था सहन में। कहाँ गर्मी है आंटी, पंखा चल तो रहा है और पंखे का रुख भी इन्हीं की तरफ है। फरहान से बर्दाश्त ना हुआ तो बोल पड़ा, मैं जाता हूँ खुद। आसिया की बात पर वो झीम गया था, लेकिन फरहान की बात सुनकर संजीदगी से कहता वो उठा। एक हाथ से शॉल कंधों पर ठीक करता आगे बढ़ा। वैसे लग नहीं रहा माजूर। रज़िया के अल्फाज उसके कानों ने बखूबी सुने थे अपने पीछे, और बस यही लम्हा होता है था यूसुफ वली के एतमाद के कम होने का। उस लम्हे से तो वो दूर भागता था, लोगों से दूर भागता था, अपने अंदर तब्दीली लाता था। वो नॉर्मल इंसान होने की कोशिश करता था, लेकिन वापस उसे ऐसे जुमले बखेर देते थे और फिर संवरने में उसे वक्त लगता था। पर वह संवरता नहीं था और बिखरता था हर बार। ऐसा लगता था जैसे हर बार नए सिरे से उसे कोई कह रहा हो, हर बार नया दुख मिला हो। उठा हुआ सर वापस झुकाता वो कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ मिरहा अलमारी में मुँह दिए खड़ी थी। शाह बीबी, अब मैं जाऊँ? शाह बाबा से कहें ना, मुझे यूं नहीं भी जाना होता है, मेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। वो मासूमियत से उनके सामने बैठी ऐसे कह रही थी जैसे वाकई में उसे अपनी पढ़ाई की बहुत फिक्र थी। देखो बच्चे, उन्हें इनकार नहीं पसंद और हुक्म अदूली से उन्हें सख्त नफरत है, तो वो जो कहा करें वैसे किया करो। फिर देखना वो तुम्हारे सारे लाड उठाएंगे। उन्हें मौका मिला तो उसे समझाने लगी। अरहम उन्हें इसलिए अजीज़ है क्योंकि वो कोई बात नहीं टालता उनकी, जो कहते हैं वो वही करता है। उन्होंने तो अपने शाह बाबा का ख्वाब पूरा किया, कुछ इस वजह से भी उन्हें वो बहुत अजीज़ है। कौन सा ख्वाब? उसने तजस्सुस से पूछा। डॉक्टर बनने का। हालांकि वो तो अपना बिजनेस करना चाहता था, पर तुम्हारे शाह बाबा ने उसे डॉक्टर बनाया। तुम भी उसकी तरह उनकी मानो, फिर वो तुम्हारी बात भी मानेगी। वो उसे शाह बाबा की हकीकत बता रही थी, वो सच कह रही थी। उन्हें वही अजीज़ होता था जो उनकी बात मानता था। तो सिद्दीक भाई उन्हें नहीं अजीज़? उसने अरहम के बड़े भाई का नाम लिया। झल्ली, अभी तो मैंने समझाया है तुम्हें, जो उनकी बात मानता है वो उनसे प्यार करते हैं। सिद्दीक को उन्होंने डॉक्टर बनने का कहा था, पर वो नहीं पढ़ा, इसे दिलचस्पी नहीं थी ना। उनकी बात उसे अब समझ आई थी। मतलब वो खुद गर्ज हैं, वो सिर्फ सोच ही सकी। जी ठीक है, उसने सादतमंदी से सर हिलाया। मैं बात करती हूँ उनसे, मेरी धी को भेज दें अब। उसका सर चूम कर बोली। उनकी बात पर उसका चेहरा चमक उठा।
اس کا موڈ خراب تھا. وہ وہاں جتنی اچھی بن رہی تھی وہ واپس پہلے والی میرا بن گئی تھی. اس کے پل پر بدلتے روپ سے وہ حیران تھا. اس کا موڈ سخت خراب تھا جس کا اندازہ وہ اس کے چہرے کے بگڑتے زاویوں سے لگایا جا سکتا تھا. وہ تو رضا بابا کے سمجھانے پر اسے لینے گیا تھا. ڈرائیور کے ساتھ واپسی پر میرا نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا تھا. وہ خود یوسف کی گاڑی ڈرائیو کر کے آئی تھی. رضا بابا کو وہ بالکل باپ جیسا سمجھتا تھا جنہوں نے اس کی تھوڑی بہت پرورش کی تھی. دل میں آئے خیال اور نینا کی باتیں پریشان کر رہی تھیں اسے. اس لیے وہ ڈائری رکھ کر اس کے برابر میں آ لیٹا. کمرے میں ہلکی سی نائٹ بلب کی روشنی تھی. میرا موبائل استعمال کر رہی تھی جس کی روشنی میں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی. اس کا چہرہ دمک رہا تھا. وہ چت لیٹا سوچتا رہا اور اسے دیکھا جو ابھی تک اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی موبائل استعمال کر رہی تھی. پہلی رات سے جو اس نے فاصلہ بنایا تھا بیچ میں اسے توڑنے کے لیے وہ اس طرف نہیں بڑھا تھا. لیکن آج سوچے سے پریشان ہو کر وہ کچھ سوتا کھسک کر اس کے قریب ہوا. اتنا قریب کہ اس کے موبائل کی اسکرین یوسف کو نظر آ رہی تھی. اس کے قریب آنے پر میرا نے ابرو جھکا کر اس کی طرف دیکھا. وہ آپ سے بات پوچھوں؟ اس کے دیکھنے کے انداز پر وہ گھبرایا کہیں جھڑک نہ دے. کیوں؟ اس کو غصہ تھا ابھی تک اس کے اپنے گھر آنے پر, اس لیے تڑک کر پوچھا. اب اس کے کیوں کا یوسف کیا جواب دیتا, اس لیے خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. بہت قریب تھی اس کے, اتنا کہ وہ اسے چھو سکتا تھا. دونوں کے چہرے میں صرف ایک انگلی کا فاصلہ تھا, پر اس میں ہمت نہیں تھی کسی گستاخی کی. اچھا پوچھو. اس کے نظروں کی تپش سے وہ جھنجھلا کے اس لیے بولی. کیا آپ کی شادی پہلے کسی اور سے ہو رہی تھی؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نظریں جمائے ہوئے تھا. اس نے بنا رکے بات پوری کی تھی اپنی. ہاں. وہ کچھ چونکی لیکن بنا اس پر ظاہر کیے جواب دیا. پھر ہوئی کیوں نہیں؟ وہ اس کی توجہ اپنی طرف چاہتا تھا, اس لیے ہاتھ اوپر کر کے نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. میرا نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی جو موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے لیے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا. اس کا چہرہ تھوڑا سا میرا کی ناک سے مس ہوا تھا جبکہ اس کی سانسیں اس کے ہونٹوں سے ٹکرا رہی تھی. وہ سن ہو گئی تھی اس کے لمس پر. دونوں کے دل دھڑکے تھے ایک ہی لے پر. اپنی بات بھلا کر اس کے اتنے قریب ہونے پر یوسف کے دل میں اپنے حقوق کا احساس جاگا, جبکہ میرا اس کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتی پہلی بار گھبرائی تھی. وہ کچھ بول ہی نہ سکی. یوسف کے کندھوں پر شال نہیں تھی اس وقت. آپ بتائیں نا. وہ مشکل اپنے جذبات کو تھپک کر سلاتا وہ تو اس پر جھکا ہوا بولا. تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے. اسے خود سے ہی ڈر لگا تھا. وہ کسی کمزور لمحے میں نہیں آنا چاہتی تھی, اس لیے اس نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا. اس کی نظروں کا مطلب اور استحقاق اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں سے گھبرا کر وہ اٹھ بیٹھی. یوسف پر جو سحر طاری تھا وہ سحر ٹوٹ گیا. پھر سے وہ ٹھکرایا گیا تھا. اسے اس بار غصہ آیا تھا. اسے میرا کا خود کو رد کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا. کیوں ضروری نہیں ہے؟ میں شوہر ہوں آپ کا. وہ اس بار شرمندہ یا گھبرایا نہیں تھا. زبردستی کے شوہر ہو. اس نے ایک بار پھر اسے جتایا تھا اس دن کی طرح. تو آپ نہ کر دیتی نا, تب ہاں کیوں کیا تھا؟ سچ بتائیں آپ کی شادی کیوں ٹوٹی تھی؟ وہ بھی اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا. میرا حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی جو آج شوہر والا روب چھاڑ رہا تھا اس پر. کہاں نا, جبکہ تمہارا جانا ضروری نہیں ہے. وہ اپنا لہجہ سخت بناتی بولی, لیکن نہ جانے کہ اس کا لہجہ سخت نہیں ہوا تھا جیسے پہلے ہوتا تھا. کیوں ضروری نہیں ہے؟ آپ تو محبت کرتی تھی اس لڑکے سے, پھر کیوں نہیں کی اس سے شادی؟ نینا کا انڈیلا زہر وہ اپنے لفظوں میں نکال رہا تھا. پہلے کبھی بولا نہیں تھا اتنا اس نے, اور آج وہ بول رہا تھا تو لفظوں میں زہر تھا اس کے. اس کی بات پر میرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا. تم ہوش میں تو ہو, بول کیا رہے ہو؟ اس نے درشتگی سے کہا تھا. آپ ہوش کر لیں, شوہر ہوں میں آپ کا. آپ کیوں کسی اور سے محبت کر رہی ہیں؟ اس کا لہجہ سخت تھا. کچھ فرحان کی نظروں کا اثر تھا اس پر جو میرا پر تھیں, اور وہ یوسف کو بہت چبھی تھی. وہ جو کم بولتا تھا, صرف ایک لفظ کے علاوہ بات تو دور جواب نہیں دیتا تھا. آج میرا کو اس کا ہر لفظ تیر کی مانند لگ رہا تھا. یوسف تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اس کو یقین دلانے لگی. آج اپنی ہی بولی ہوئی باتوں کا اثر تھا جو اس نے رضیہ سے کہی تھی. شاید اس پر کہ وہ سامنے کھڑے اپنے ہمسفر کو خود سے بدگمان نہیں دیکھ سکی تھی. جھوٹ بول رہی ہیں آپ. پھر بتا کیوں نہیں رہی کہ کیوں شادی ٹوٹی آپ کی؟ اس کے بالکل قریب آ رکا. دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کے چہرے کے خد و خال دیکھ رہی تھیں. صرف اتنا سن لو, اگر مجھے اس شخص سے محبت ہوتی تو آج تمہاری بیوی کے طور پر تمہارے کمرے میں موجود نہیں ہوتی میں. وہ اسے خود سے دور دھکیل کر کمرے سے باہر چلی گئی. جاتے جاتے اس نے دروازہ ٹھاک کی آواز سے بند کیا تھا. وہ بھی غصے میں تھا. نینا کی باتوں کا اس پر اثر تھا, اس لیے غصے سے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا. وہ فرحان سے خود کا مقابلہ کر رہا تھا. وہ ہر لحاظ میں اس سے اچھا تھا, خوبصورت بھی تھا, اور سب سے ضروری بات, میرا اس سے محبت کرتی تھی. غصہ اور احساس کمتری کا احساس اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. باہر لان میں ننگے پاؤں ٹھنڈی گھاس پر وہ چکر لگا رہی تھی. دماغ پر ٹھنڈی ہوا لگی تو غصہ اترا اور سوچیں ابھری. کس نے یوسف کو ایسی باتیں کی؟ کیا فرحان نے؟ نہیں, وہ کیسے کر سکتا ہے؟ سارا ٹائم تو یوسف میرے ساتھ تھا وہاں. پھر کیا سر نے؟ وہ بھی نہیں کر سکتے, مجھ سے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. وہ ساری باتوں کو سوچتی ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی. آنٹی. نینا کو سوچ کر وہ چونکی.
پھر وہ اپنے بیٹے کو نفرت کیسے کر سکتی ہیں اتنی؟ وہ پھر سے سوچوں کو دوڑانے لگی۔ الیکشن چل رہے تھے جن میں وہ بھی کھڑا تھا۔ آج جلسہ تھا، اس کا ارشمان اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سیاست میں اس کی دلچسپی حد سے زیادہ تھی، جو ارشمان کو اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہی تھی۔ سر، یہ لائن یاد؟ اس کے سیکریٹری نے اسے ایک کاغذ دیا جس میں آج کے حوالے سے اسفند کے بولنے کی اسپیچ لکھی تھی۔ نو مسٹر اشفاق، میں لکھی ہوئی لوگوں کی باتیں نہیں دہرا سکتا۔ جو بات میرا دل کہے گا میں وہی کہوں گا۔ وہ ایک نظر ان کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو پھر ان کو دیکھ کر بولا، بٹ سر، ایسے میں لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ لائنز پڑھ سکتے ہیں، ساری اچھی اور عوام کو متاثر کرنے والی ہیں۔ اس کی بات ان کو پسند نہیں آئی، اس لیے اس کو سمجھایا، لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں اشفاق صاحب، اور لہجہ لفظوں کو پڑھ کر نہیں بنتا، اپنے لفظوں سے بنتا ہے۔ اس نے نرمی سے ان سے کہا، البتہ انداز قطعیت بھرا تھا۔ وہ تو اس کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ پھر بنا لیا انہوں نے عوام کو اپنا۔ نفرت سے بڑبڑا کر انہوں نے اس پر طنز کیا، ارشمان تم یوں کرو، ذرا بھر باہر دیکھو، میرے کچھ گیسٹ آنے والے ہیں۔ اسفند اس سے کہتا چلا گیا، وجیہ ادا کہتا باہر نکل آیا۔ بہت بڑا میدان تھا جہاں جلسہ ہونا تھا۔ رپورٹرز، چینل والے سب پہلے ہی آ چکے تھے، لوگوں کو بھی بھرمار تھی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھتا ایک گاڑی کی طرف متوجہ ہوا جو سفید رنگ کی تھی پر اس میں سے کافی فاصلے پر تھی، لیکن اس میں سے اترنے والی ہستی کو دیکھ کر وہ آنکھیں چھوٹی کر کے ان کو دیکھنے لگا۔ اپنے یقین کے لیے وہ وہی ہے یا اس کی نظروں کا دھوکہ ہے؟ ہٹلر؟ یقین ہو جانے کے بعد وہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا، اف، مارے گئے۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتا ان کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا۔ وہاں پلر تو کافی تھے پر چھپنے کے لائق نہیں تھے، جبکہ وہ کسی سے بات کرتے اسی طرف آ رہے تھے، لیکن ان کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ واپس چل بیٹا۔ خود کے سر پر تھپڑ جڑتا وہ الٹے پاؤں اندر بھاگا۔ بھاڑ میں گئے گیسٹ، پہلے اپنی جان تو بچا لوں۔ ان کی دہشت کا سوچتا وہ بڑبڑایا، عرش، میرے گیسٹ آ گئے؟ قمیص کے وقف بند کرتا اس سے بولا۔ سفید شلوار قمیص پر سندھی ٹوپی اور کندھوں پر سندھیوں کی شان اجرک تھا اس کا۔ سفید رنگت، گھنی مونچھیں، انابی ہونٹ، دراز قد، وہ وڈیرا لگ رہا تھا اس وقت۔ غالباً آ گئے ہیں، وہ بے دہانی میں جواب دیتا یہاں سے جانے کا سوچنے لگا۔ اس کی بات سن کر اسفند نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ اس کے ہوانک بنے چہرے کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں ادا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، تم بھی چلو، میں جا رہا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھتا اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتا خود چل پڑا۔ ہٹلر کے خوف سے اس نے اپنا خوش خلق ترک کیا اور آگے چلنے کی بجائے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ساتھ میں 6-7 گارڈ تھے اسفند کے۔ اسفند تازہ روب اور چہرے پر سنجیدگی لیے اسٹیج پر آ بیٹھا۔ کافی پرجوشی سے لوگوں نے اس کا استقبال کیا تھا، جو زیادہ تر تو سندھی ہی تھے، کچھ اسفند کی جاننے والے تھے، کچھ اس کے گاؤں کے لوگ، تو کچھ نئے آئے سیاست میں شخص کو جاننے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بیٹھنے پر ارشمان نے جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ نہیں، آج تم سارا دن میرے ساتھ رہو گے، اس لیے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے موبائل پر کچھ لکھتے اس سے کہا تھا۔ جہاں اس نے اشارہ کیا تھا بیٹھنے کا، اس جگہ نیوز والے اینکرز، چینل والے بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف عوام۔ ٹھیک ہے۔ اس کی قطعیت بھری نظریں خود پر دیکھ کر وہ بنا کوئی اعتراض کیے اسٹیج سے اتر گیا۔ الو کہیں کا، جیسے مجھے پتہ ہی نہیں اس کا۔ اس نے زیر لب مسکرا کر ارشمان کی پوچھ دیکھی، پھر موبائل رکھ کر وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اس طرف بڑھا ہی تھا جب اس کی نظر اپنے کزن پر پڑی۔ او تیری! وہ پھر الٹے پیر واپس ہوا۔ یہ میرے خاندان کو کب سیاست سے دلچسپی ہوئی؟ تب کر سوچتا وہ اپنی اس کزن سے پورا رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یار ادا، کہاں پھنسا دیا ہے؟ اس نے اسٹیج پر چہرے پر سنجیدگی سجائے بیٹھے اسفند کو معصومانہ نظروں سے دیکھا، جو عوام کی طرف متوجہ ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ آج سوتا رہا تھا، اس نے مندی آنکھیں کھولی تو نظر سیدھا اس پر گئی جو پشت پر گیلے بال بکھرے ہوئے تھے، آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے نظریں ہٹا کر اس نے آس پاس دیکھا تو روشنی تھی، یعنی صبح ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور خفا نظر پھر اس پر ڈالی۔ اٹھ گئے تم؟ رضا بابا 2 بار واپس چلے گئے ہیں تمہیں سوتا دیکھ کر۔ وہ کانوں میں چھوٹی چھوٹی ٹاپس پہنتی اس سے مخاطب ہوئی، جس کا عکس آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ یوسف نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ میرا نے بغور سے دیکھا۔ سیاہ قمیص پر سلوٹیں، جبکہ شال کے بنا تھا۔ اس کے بے جان بازو اس کے پہلو میں پڑا تھا۔ اس بازو پر نظر پڑتے ہی وہ کچھ چپ ہو گئی، پھر دل پر بند باندھتی الماری کی طرف بڑھی۔ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی الماری کی اس کے والی سائڈ، جہاں زیادہ تر سیاہ اور براؤن رنگ کی شلوار قمیص تھے۔ اس نے حیرت سے اس کی وارڈروب دیکھی، 1-2 ہی سفید یا دوسرے رنگ کے کپڑے تھے۔ اس نے اکلوتا سفید رنگ نکالا اس کے پہننے کے لیے، ساتھ نئی شال جو سیاہ تھی اور براؤن پٹی تھی اس کے کناروں پر بنی ہوئی۔ ضبط کرتی خود پر وہ اس کی طرف بڑھی، جو کہ کپڑوں پر سلوٹیں دور کر رہا تھا ہاتھ سے۔ چینج نہیں کرنا؟ ہینگ کیے کپڑے ہاتھ میں لیے وہ اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ صوفے پر تھا، اس کے سامنے وہ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ بھیگے بال جن سے پانی کی بوندیں نکل کر اس کی گردن اور پشت بھیگ گئی تھی، اس لیے بال اس کی گردن سے چپک گئے تھے۔ رضا بابا کو بلائیں۔
یوسف کی نظر اس کی گردن پر تھی جہاں بال چپکے ہوئے تھے۔ وہ مصروف ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے تو گاؤں جا رہے ہیں اپنے۔ وہ اس کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ خود بنا شال کے باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اسے فکر لاحق ہوئی تھی وہ اگر چلے گئے تو اس کی ذمہ داری تو اس نے سوالیہ کہا۔ تو کیا؟ میرا نے ابرو اچکائی۔ اسے اس کی یہ تو سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ واپس خفا لہجے میں کہتا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ کپڑے نکال دیے میں نے تمہارے۔ اسے دوسرے کپڑے نکالتے دیکھ کر وہ صورت سے اس کی طرف بڑھی جس پر اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہی سیاہ رنگ کی شلوار قمیض اور دوسری شال لیے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ کہاں؟ وہ حیرت سے اس کے پیچھے لپکی۔ آپ سے مطلب؟ وہ تلخی سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے رویے پر وہ ہوانک بنی ہوئی تھی۔ پھر غصے سے اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کے کپڑے بیڈ پر پھینکے۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ، غصے سے وہ بڑبڑائی۔ وہ بھی پلٹی ہی تھی کہ وہ واپس کمرے میں آیا۔ سنیں، اس نے دھیمی آواز میں اس کو پکارا۔ کیا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو اس کو دوڑی۔ چینج کپڑے۔ اس کے غصے پر اسے بولا ہی نہیں گیا۔ خود کر لو، ہاتھ سلامت ہے تمہارے؟ غصے سے وہ سے پرے ہٹا کر دوپٹہ شانوں پر بال کلپ میں بند کر کے باہر چلی گئی تھی۔ ایک دن بھی نہیں کر سکتی آپ یہ؟ تلخی سے سوچتا وہ کوارٹر کی طرف چلا گیا جہاں رضا بابا کی رہائش تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔